صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں تم ہی سربلند ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ۔ آج مسلمان نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا، مسلمان نے اپنی گفتار کو چھوڑ دیا، مسلمان نے اپنی رفتار کو چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ مسلمان ذلت و رسوائی کے دہانے پر نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، تم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، امریکہ تمہیں برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اسرائیل تمہیں نیست و نابود کرنے کی فراق میں ہے، تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے کلچر کو چھوڑا، پوری دنیا کے یہودی تمہیں مل کر کے تباہ کرنا چاہتے ہیں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں ان دنیا کے یہودیوں کو، اے دنیا کے یہودیوں کان کھول کر کے سن لو، اے دنیا کے عیسائیوں کان کھول کر کے سن لو، ارے تم کیا مسلمانوں کو مٹاؤ گے، تم کیا مذہب اسلام کو مٹاؤ گے، تم کیا خدا کے قرآن کو مٹاؤ گے؟ ارے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور مشاہد جمالی کہتا ہے ایک دن کو آئے گا تم فنا ہو جاؤ گے، ایک دن کو آئے گا تم تباہ ہو جاؤ گے، پوری دنیا کی دھرتی پہ خدا کا قرآن رہے گا، مذہب اسلام رہے گا، صابر بھیا کا غلام رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی نوشاد جمالی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تاریخ کے دعوی تمہاری سماعتوں کی دہلیز پر رکھنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، آج تم صابر پاک کا ذکر کرنے آئے ہو، سرکار صابر پاک کی ذات وہ ذات ہے، اے سرکار صابر پاک صبر کرتے رہے اور زمانے کو بتاتے رہے۔ اے مسلمانوں، اجلت سے کام نہیں چلے گا، اگر تمہارے گھروں کو آگ لگائی جائے وہ صبر کرنا، اگر تمہارے بچے بھوکے مرے وہ صبر کرنا، اگر تمہارے راہ میں اڑچنے آئے وہ صبر کرنا، اگر تمہارے سامنے مصیبتیں آئیں وہ صبر کرنا، اگر تمہارے سامنے پریشانی آئیں وہ صبر کرنا۔ اس لیے صدیق اکبر نے صبر کرنا سکھایا، مولا علی نے صبر کرنا سکھایا، عمر فاروق نے صبر کرنا سخایا، عثمان غنی نے صبر کرنا سکھایا، امام حسین نے صبر کرنا سکھایا، امام حسن نے صبر کرنا سکھایا، حضرت خواجہ غریب نواز نے صبر کرنا سکھایا، نظام الدین اولیاء نے صبر کرنا سکھایا، شابر کلیلی نے صبر کرنا سکھایا۔ حضرات محترم میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ والے زندہ ہیں، مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی وہابی کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو ان کو بتا دو ایک ستارہ عرش پہ ہمیشہ سے ثابت ہے، اور ان سے کہہ دو کہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مگر انہیں یہ بھی بتا دو تاریخ کا دعویہ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں بتانا چاہتا ہوں، ہلاکو خان اور چنگیز خان بہت ہی بڑے ظالم گزرے ہیں دنیا کے پردے پہ۔ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے 70,000 مسلمانوں کو مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ہریال کے پانی کو لال لال کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا اتحاد ہماری ہسٹری کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں آج مختصر سے وقت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، انہی کی نسل میں آگے جانے کے بعد ایک شخص آتا ہے برقع خان۔ برقع خان ان سے بھی بڑا ظالم، ان سے بڑا ستمگر۔ حضرات محترم، برقع خان نے پورے علاقے میں اعلان کر دیا اور نبی کا غلام اذان دیتا ہوا دکھائی دیا، اور نبی کا غلام نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ لوگ سے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر مسلمان اپنا مکان بند کر رہا ہے، اپنے مکان کا دروازہ بند کر رہا ہے، باب البیت کو بند کر رہا ہے۔ حضرات محترم، مگر جذبہ دیکھئے اور زور سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ماتھے پر ہزاروں سر بیٹھے،
اپنے مکان سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد ایک چبوترے پر جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، بآواز بلند پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفرتوں کے بیچ میں اذان دے رہا ہے، جان پر کھیل کر اذان دے رہا ہے، پتا ہے کہ اذان دے دی تو سر کو قلم کر دیا جائے گا، اذان دے دی تو قید اندر ڈال دیا جائے گا، اذان دے دی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، مگر 70 سال کا بوڑھا جی اور اپنے مکان سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد ایک نکڑ پہ جانے کے بعد اذان دینے لگتا ہے۔ اذان دی برکا خان کے ساتھیوں نے اذان کو سنا، سننے کے بعد کہنے لگے یہ اذان کون دے رہا ہے؟ ہم نے تو اذان پر پابندی لگا دی ہے، مگر جب جا کر کے دیکھا وہ 70 سال کا بوڑھا، اس کے ماتھے پر ہزاروں سروٹے تھے، وہ اذان دے رہا تھا۔ اذان دینے کے بعد نماز کو ادا کیا، برکا خان کے لوگ پہنچ گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کیا تم نے اذان دی ہے؟ کہا ہاں میں نے اذان دی ہے۔ کہا تمہیں گرفتار کیا جائے گا، تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اس بوڑھے نے نماز پڑھی، اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھے کو پکڑ کر کے لے گئے، ہاتھوں کے بیڑیاں پڑی، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہیں، اور یہ مصطفیٰ کا غلام چلا جا رہا ہے اور رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، مگر رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی بچانے والے نہیں، ایک تیری ہی ذات ہے وہ مجھے ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرائے گی۔ مگر حضرات محترم ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ گھوڑے کو لے کر کے چلے گئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے گھوڑے نے وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد گھوڑے سے برکا خان کے کارندوں نے آ کر کے یہ کہا کہ صبح تجھے حضرات محترم اس اذان دینے کی سزا دی جائے گی، اس نماز پڑھنے کی سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا تجھے کل صبح منگولیا کے سب سے بڑے طاقتور پہلوان سے کشتی لڑنا پڑے گی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تنہا مسلمان ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے، ماتھے پر ہزاروں سروٹے ہیں، ہر کوئی مسلمان ساتھ دینے والا ہے، ہر کوئی تسلی کے بول بولنے والا ہے، ہر کوئی تشفی کا دم بھرنے والا ہے۔ صبح کا اجالا نمودار ہوا، برکا خان کے کارندے پھر پہنچ گئے، جیل سے باہر کیا گیا 70 سال کے بوڑھے کو، اور جیل کی سلاخوں سے باہر کرنے کے بعد میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ہر بوڑھا دیکھ رہا تھا اس تماشے کو، ہر بچہ دیکھ رہا تھا اس تماشے کو، ہر عورت دیکھ رہی تھی اس تماشے کو کہ آج ایک مسلمان کو ذلیل دیا جائے گا، ذلت و رسوائی کے دہانے پر کھڑا کیا جائے گا۔ مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لیتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مدینے والا مصطفیٰ لیتا ہے۔ ارے دنیا دار اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو پروردگار لے لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس برکا خان نے بوڑھے کو بلوایا، میدان میں بلانے کے بعد کھڑا کر دیا، ادھر سے منگولیا کے سب سے بڑے طاقتور پہلوان کو بلایا گیا۔ اس کے جرأت و شجاعت کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہو رہا تھا۔ ہاتھی کے کراچی جھاڑتا ہوا آیا وہ پہلوان، آنے کے بعد مجمع میں سے ایک شور اٹھا کہ آج مسلمان کو ذلیل کیا جائے گا، آج مسلمانوں کی اذان پر پابندی عائد کی جائے گی، آج مسلمانوں کی نماز پر پابندی عائد کی جائے گی۔ حضرات محترم 70 سال کا بوڑھا تھا، بہادر پہلوان تھا، طاقتور پہلوان تھا کہ جس کے بازو بہت مضبوط تھے، مگر پوری دنیا نے دیکھا تاریخ اسلام کے صفحات دیکھو مسلمانوں، اپنے کردار کو دیکھو کہ تم کہاں زندگی گزار رہے ہو۔ ہم صابر پاک کے ماننے والے ہیں، صابر پاک نے نمازیں ادا کی ہیں، صابر پاک نے روزے رکھے ہیں، صابر
پاک نے خود بھوکا رہنے کے بعد غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، صابر پاک نے یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، صابر پاک نے مسکینوں کو سینے سے لگایا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتایا ہے اگر تم صابر پاک کے غلام ہو اور نمازوں کو پڑھنا پڑے گا، اگر تم صابر پاک کے دیوانے ہو تو غریبوں کو سینے سے لگانا پڑے گا، اگر تم صابر پاک کے ماننے والے ہو وہ مسکینوں کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا اور زمانے کو بتانا پڑے گا کہ ابھی دلہر کی سرزمین پہ جشن صابری میں صابر پاک کے غلام زندہ ہے، محمد مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، مرحبا مرحبا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں پیغام جانا چاہیے، حضرت کی بہت نصیحت میں گفتگو رہی ہے۔ بہرحال بوڑھے کو لے کر کے جایا گیا میدان میں، واقعہ پورا کرا مگر تمہیں بھی نیند آ رہی، نیند بڑے قلب میں مارتا، نیند تو ایسے آگے شیطان دباتا ہے پیچھے سے کہ جیسے آدمی کھولیا جی دھوکے میں تین وہابی جی شربت بنا بیٹھے، بے شک اتنے عید میلاد النبی میں شربت بنا بیٹھے، تو حضرات محترم ایک بولا شربت مت بناؤ چائے بناؤ، جی جی مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی آج تک منائی نہیں، اب منا رہے ہیں، مگر ایک گنجا بولا ٹھیک ہے چائے بناؤ، تو ایک گنجا بولا ٹھیک ہے چائے تو بن جائے گی مگر پہلے چائے کا ٹیسٹ میں کروں گا، جی تو ایک گنجا بولا کہ ہم اتنی گرم چائے بناتے ہیں، اتنی گرم چائے بناتے ہیں کہ چائے بنانے کے بعد فوراً ہم پی جاتے ہیں۔ دیکھو ہوا ہے نہیں دیوبندی پاگل، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے، تو بولا ہم اتنی گرم چائے پیتے ہیں کہ جب پتیلی میں پکتی ہوتی ہے تو اس پتیلی میں ہی منہ لگا لیتے ہیں، تو دوسرا دیوبندی بولا تو کون سے کمال کرتا ہے، تو پتیلی میں منہ لگاتا ہے اتنی دیر میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جی میں تو منہ ہی پکا لیتا ہوں، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہم پتیلی کے اندر جو چائے پھلتی ہوتی ہے اسی میں منہ ڈال دیتے ہیں، تو تیسرا دیوبندی بولا جب یہ نبی کی ولادت پہ پلا رہے ہیں تو ہمیں کون سے پیچھے، جی بولا یہ منہ لگاتے ہیں اتنی دیر میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ پتیلی میں منہ ڈالتے ہیں اتنی دیر میں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میں پتی بھی پیٹ میں ڈالتا ہوں، چینی بھی پیٹ میں ڈالتا ہوں، خود ہی گیس چولہے پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ دیوبندیوں وہابیوں سنو، اور مصطفیٰ جان رحمت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت وہ ہیں کہ جن کی آمد کا چرچا، جن کا پرچار حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، ان کا پرچار حضرت شیش نے کیا، ان کا پرچار حضرت نوح نے کیا، ان کا ترانہ حضرت یوسف نے پڑھا، ان کے گیت حضرت ابراہیم نے گائے، ان کا نغمہ حضرت یوسف و اسماعیل نے گایا، ان کا ترانہ حضرت عیسیٰ و موسیٰ نے گایا، اس لیے ان کو پیدا تو کیا گیا، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوبندی بولے مر کے مٹی میں مل گیا، ہم نے کہا تمہارا باپ مل گیا ہوا، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس بوڑھے کو لے کر جایا گیا اور ذلیل کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ، ادھر منگولیا کا سب سے بڑا طاقتور پہلوان ہے، ادھر 70 سال کا بوڑھا کہ جس کی کوئی بھی تھپتھپانے والا نہیں، اس کے پاس جانے کے بعد کوئی تسلی کے بول بولنے والا نہیں، اس کے پاس جانے کے بعد کوئی تشفی کا دم بھرنے والا نہیں، یہ تنہا بوڑھا اگر اسے کسی کی ذات سے بھروسہ ہے وہ پروردگار کی ذات سے بھروسہ ہے، اور رو رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی لاج رکھ لینا، بولو سبحان اللہ۔ بہرحال ادھر سے وہ طاقتور پہلوان آیا، ادھر سے یہ 70 سال کا بوڑھا، دونوں طرف سے دونوں چلنے لگے، تالیوں کو بجایا گیا، مقابلہ شروع ہو گیا، دونوں گتھا گتھا ہو گئے، ادھر 70 سال کے بوڑھے نے اپنے دونوں
دونوں ہاتھوں کو اس منگولیا کے طاقتور پہلوان کی باہوں میں ڈال دیا، اس بوڑھے کی باہوں میں ڈال دیا. ادھر سے یہ زور لگا رہا ہے، ادھر سے وہ زور لگا رہا ہے. 5 منٹ کا مقابلہ ہوا، وہ سب نے تماشا دیکھا. ارے لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ منگولیا کا طاقتور پہلوان، وہ منگولیا کا حضرات محترم بہت ہی مضبوط جسامت رکھنے والا پہلوان کہ جس کی جرأت و شجاعت مندی کا چرچا عرب میں تھا، کنعان میں تھا، شام میں تھا، یمن میں تھا، روم میں تھا، فارس میں تھا. اس 70 سال کے بوڑھے نے اس پہلوان کے باہوں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد زمین پر پٹک دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین پر پٹک دیا تھا. ہر شخص دیکھ رہا تھا کہ آج حکومت ظالم کی نہیں، بلکہ آج اللہ کے ایک بندے نے ہم سے بڑے طاقتور پہلوان کو پٹک دیا. اور پٹکنے کے بعد یہ 70 سال کا بوڑھا اسی طاقتور پہلوان کے کاندھے پہ بیٹھا، اور کاندھے پہ بیٹھنے کے بعد فرقہ خان کے طرف اشارہ کیا تھا اور فرقہ خان سے کہا تھا اے فرقہ خان، وہ اذان کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ نماز کو بند کرنا چاہتا ہے. دیکھ لے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کا ترانہ پڑھنے والے ہیں. ارے سن لے، کل اپنے مکان کے نکڑ پہ کھڑے ہونے کے بعد اذان دے رہا تھا، اور آج دنیا کے سب سے بڑے طاقتور پہلوان کے کاندھے پہ بیٹھ کے اذان دے رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، نعرہ گونجا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تھی. صدائے توحید و رسالت کی بلندی کے بعد نہ جانے کتنے ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد حلقہ بغوش اسلام میں داخل ہوئے تھے. واہ واہ واہ، اپنی زندگی خدا کی راہ میں قربان کر دی. اور یقین جانو کہ سرکار صابر پاک اپنی قبر انور کے اندر سے دیکھ رہے ہیں. آج فرید بھائی نے اور ان کے محبان نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے رفیقوں نے اس محفل میں حصہ لیا ہے. اسی محفل کے اندر صابر پاک کے غلام مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا کر رہے ہیں. بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واقعہ اور اگر سنیں تو کہہ دو سبحان اللہ. اور ابھی ہمارے تاج بھائی تشریف فرما ہے، ان کے لیے کلام ہوا اور میرے بھی 2-3 اشعار ہوں، کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ اسلام کے شہزادی، ان کے لیے بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. جی، آج ہمارے معاشرے سے حیا اٹھتی جا رہی ہے، جی شرم اٹھتی جا رہی ہے. بالکل حق بات ہے. بچوں کو ہم گانے سکھا رہے ہیں، جی نبی کی نعت نہیں سکھا رہے. مگر حضرات محترم، ہمارے گھر کا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جب صبح اٹھے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر سنو ملاحظہ فرماؤ، محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک کا دور تھا مگر پردہ اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہودیوں کے قبیلے الگ تھے، عیسائیوں کے قبیلے الگ تھے، نصرانیوں کے قبیلے الگ تھے، مسلمانوں کے قبیلے الگ تھے. مسلمانوں کے قبیلے میں سے ایک مسلمان شہزادی، اسلام کی شہزادی نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد کچھ خرید و فروخت کے لیے نکلتی ہے، کچھ لینے کے لیے نکلتی ہے. اپنے قبیلے سے نکلی اور نکلنے کے بعد دوسرے قبیلے میں چلی گئی. یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس یہودیوں کے قبیلے میں ایک سونار کی دکان کھلی ہوئی تھی. سونار کی دکان پر گئی، جانے کے بعد اس نے کچھ زیورات پسند کیے، اور پسند کرنے کے بعد وہ سونار سے کہنے لگی اے سونار اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت کیا ہے؟ سونار کہنے لگا ہم قیمت دے کر کے کیا کرو گی، ایسے ہی لے جاؤ. اتنا کہنا تھا، اس اسلام کی شہزادی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور اس نے اسی پازیب کو اٹھانے کے بعد اس کے چہرے پر مارا تھا، اور مارنے کے بعد بتایا تھا اے یہودیوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سونے کی چمک دکھانے کے بعد ہماری عزتوں کو نیلام کرو گے؟ نہیں، اب وہ عورتیں نہیں رہی، اب یہودیوں کی عورتیں نہیں رہی،
رہی، اب عیسائیوں کی عورتیں نہیں رہی، بلکہ اب ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں کنیزِ فاطمہ زہرا پیدا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرخ ہو گیا تھا اور سرخ ہونے کے بعد اسلام کی شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، ہاتھ جب پکڑا اور اسلام کی شہزادی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے آواز دی، اے مسلمانوں سنو، ہماری ایک اسلام کی شہزادی کی عزت خطرے میں آ گئی ہے، آبرو خطرے میں آ گئی ہے، عصمت دری کا اندیشہ مکمل ہے، یقین ہے۔ حضرات محترم، اس لڑکی کی یہ آواز فضاؤں میں گردش کرتی ہوئی گئی۔ ایک مسلمان نوجوان بازار میں سودا لے رہا تھا، اس نے جب اسلام کی مقدس شہزادی کی آواز کو سنا، اپنی سودا کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد جا کر دیکھا وہ یہودی اسلامی خواتین کی، حضرات محترم عورت کی لڑکی کی کلائی کو پکڑا ہوا تھا۔ مسلمان شہزادے نے کہا، اے سنا، اس کی کلائی کو چھوڑ دے وگرنہ تیری کلائی کو توڑ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم نبی کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہم اپنے سر کو کٹا تو سکتے ہیں مگر نبی کے دین کو بچانے کے لیے ہم اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے، ہم اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات محترم